अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदक़े फित्र जो है किस पर वाजिब होता है और ज़कात और सदक़े फित्र का निसाब में क्या फ़र्क होता है, ये आपके सामने में आज बयान कर रहा हूँ। यानी सदक़े फित्र जो है हर उस मुसलमान पर वाजिब हो जाता है जो मालिक निसाब, हर उस मुसलमान, खा वो रोज़ा रखे या ना रखे, चाहे मर्द हो या औरत हो, पागल हो या नाबालिग हो, सबके ऊपर सदक़े फित्र वाजिब है। यानी मर्द, औरत, पागल, नाबालिग, रोजादार हो या रोजेदार ना हो, उन तमाम के ऊपर सदक़े फित्र देना क्या है, वाजिब होता है। जैसा कि दुर्र मुख्तार में फरमाया गया कि तजिबु अला कुल्लि मुस्लिमिन वलौ सगीरन मजनूनन ज़ी निसाबिन फाज़िलिन अन हाजतिल असलियते व इल्लम यनुम इला आखिरी। फरमाया इसका यही मतलब है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर सदक़े फित्र वाजिब है, चाहे वो छोटा हो, पागल हो, साहिबे निसाब हो, हाजत असलिया से क्या है वो ज्यादा हो, और वो रोजा रखे या ना रखे, उन तमाम के ऊपर क्या है सदक़े फित्र क्या है, वाजिब हो जाता है। हर एक को सदक़े फित्र अदा करना वाजिब है। अगर किसी का बेटा है और वो कमाता नहीं है, छोटा है, 4 साल 5 साल का है, 2 साल का है, तो उसके ऊपर उसके बाप पर क्या है, उस बेटे की तरफ से सदक़े फित्र देना जरूरी होगा। ऐसे ही अपनी बीवी की तरफ से सदक़े फित्र देना जरूरी नहीं है, बल्कि बीवी के ऊपर है कि खुद से क्या है वो सदक़े फित्र अदा करे। ये तो सदक़े फित्र क्या है, वाजिब है। और सदक़े फित्र जो है आज जो अगर सदक़े फित्र देंगे तो ये नमाज से, यानी जो ईद की नमाज होती है ना, उस नमाज से पहले पहले सदक़े फित्र अदा करना वाजिब होगा। और अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले सदक़े फित्र नहीं अदा कर सका तो ईद की नमाज के फौरन बाद क्या है वो सदक़े फित्र अदा कर दे। ऐसे ही वो सदक़े फित्र क्या है, आप जो है रमजान में भी अदा कर सकते हैं, रमजान में भी अदा कर सकते हैं, या रमजान से पहले भी अदा कर सकते हैं। लेकिन सुन्नत ये है कि चांद देखने के बाद क्या है, चांद देखने के बाद यानी ईद का जो चांद होता है उसका देखने के बाद नमाज से पहले पहले सदक़े फित्र अदा कर दें। लेकिन अगर रमजान में भी अदा कर देंगे तो आपका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा और आपको रमजान में अदा करने का भी सवाब मिल जाएगा। एक दूसरा ये है कि ये ज़कात का निसाब जो है, ज़कात का, ये तो सदक़े फित्र के लिए हाजत असलिया के अलावा हो। हाजत असलिया जैसे कि मेरे पास पीतल बर्तन वगैरह है और हाजत असलिया नहीं है, रखा हुआ है और हम क्या है कमाते भी हैं, तो हमारे ऊपर भी सदक़े फित्र वाजिब हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 52.5 तोला चांदी होना या 7.5 तोला सोना होना या 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने के बराबर क्या है पैसा होना। यानी अगर जैसे कि 52.5 तोला चांदी है, अब या 52.5 तोला चांदी नहीं है, उसका निसाब है, पैसा है, तो अब क्या है उसके ऊपर भी हमारे ऊपर सदक़े फित्र वाजिब हो जाएगा। अब सोने का निसाब जो है, यानी ज़कात का जो निसाब होता है वो माल का नामी होना शर्त है। यानी माल का नामी होना, यानी एकदम बिल्कुल नामी का मतलब ये है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उनमें से किसी एक की कीमत का सामाने तिजारत या रुपया का हाजते असलिया से जायद होना जरूरी है। यानी क्या है, आपके पास 52.5 तोला सोना नहीं, चांदी नहीं है, या 7.5 तोला सोना नहीं है, तो अब आपको देखा यह जाएगा कि इन दोनों में से किसी एक की कीमत होना जरूरी है। और फुक़हा फरमाते हैं कि कीमत का एतबार उस माल का किया जाएगा जो माल के दोनों में से सबसे कम कीमत में बाजार में बिकता हो। जैसे कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी को अगर मिलाएंगे तो 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है वो बाजार में कम होती है, तो 52.5 तोला चांदी की माल का एतबार किया जाएगा, यानी उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। मतलब ये होगा कि आजकल के दौर के एतबार से 52.5 तोला चांदी की कीमत 20 से 25 हजार रुपए के दरमियान है। तो अगर किसी के पास 20 से 25 हजार रुपए है और उस माल पर साल गुजर चुका है, तो अब उसके ऊपर क्या है, ज़कात अदा करना वाजिब होगा। ज़कात अदा करना वाजिब होगा। अब ज़कात वाजिब होने के लिए जरूरी है कि वो साहिबे निसाब का, यानी जिस पर ज़कात वाजिब है उसके लिए जरूरी है कि साहिबे निसाब यानी जो मालिक निसाब है
اس کا عاقل اور بالغ ہونا کیا ہے؟ شرط ہے. یعنی اس کا عاقل بھی ہونا شرط ہے اور بالغ بھی ہونا شرط ہے. تو صدقہ فطر کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے. پاگل بھی ہے، مجنون بھی ہے تو بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا. لیکن زکات ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ عاقل بالغ ہونا شرط ہے. جیسے مال کا نامی ہونا بھی کیا ہے؟ شرط نہیں ہے. کس میں مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے؟ یہ صدقہ فطر میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کے پاس سونا چاندی کا نصاب نہ ہو اور ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت و روپیہ ہو مگر حاجت اصلیہ سے زائد سامان غیر تجارت ہو تو صدقہ فطر کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. مثلا مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس تانبا پیتل کے برتن ہو مگر تجارت کے لیے نہ ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور ان کی قیمت سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو ان برتنوں کے سبب سے صدقہ فطر واجب ہو جائے گا مگر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا کیونکہ مال نامی نہیں ہے. اور صدقہ فطر میں صاحب نصاب کا عاقل باقل ہونا شرط نہیں ہے جیسا کہ در مختار میں ہم نے بیان فرما دیا. تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ظاہر ہے. تو لہٰذا ہر ایک کے اوپر جو آج کل کے دور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا. اور صدقہ فطر ادا کرنا جو ضروری ہوگا 2 کلو 45 گرام گیہوں. 2 کلو 45 گرام. اب جب 2 کلو 45 گرام ہے تو آپ جو ہے گیہوں ہو یا جو ہو 2 کلو 45 گرام. اب جب 2 کلو 45 گرام گیہوں یا جو وغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا. جو اب فرمایا گیا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار میں علماء کرام کا اختلاف بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے علماء کچھ اور ذکر کرتے ہیں، بہت سارے علماء کچھ اور ذکر کرتے ہیں. مگر احتیاط یہ ہے جو 351 روپیہ اور ایک چیز یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار میں جو بہت سارے علماء فرماتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ 2 کلو 45 گرام کا ذکر کیا گیا ہے. آج کل کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا کہ جس شہر میں یہ کیا ہے گیہوں کی قیمت کیا ہے اس قیمت کے اعتبار سے کیا ہے وہ ادا کیا جائے. جیسے کہ ایک آپ جو ہے ایک ذہن بنا لیں، جیسے کہ مثال کے طور پر حیدرآباد شہر میں 30 روپے کلو گیہوں. اب 30 روپے کلو گیہوں ہے تو 2 کلو کا 60 روپے ہو جاتا ہے. اب 45 گرام کا دیکھا جائے گا تو 10 روپے یا 5 روپے جو بھی بنتا ہے 70 روپے ہوتا ہے. تو آپ کیا ہے اس سے 5 روپے زیادہ نکال لیں، یعنی ایک 75 روپے کا مقدار بنا لیں. یعنی جتنی قیمت ہے اس سے 10-5 روپے زیادہ ہی نکال لیں تاکہ دوسرے جو اختلافاتی بات ہے اس میں بھی کیا ہے آپ کا بالکل احتیاطی قدم آ جائے. یا اگر کوئی کھجور نکال رہا ہے تو کھجور کا تو زیادہ ہے، 4.5 کلو ہے، اس کی قیمت الگ ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ 2 کلو 45 گرام جو فقہاء نے ذکر کیا ہے اس کی مقدار صدقہ فطر نکال دیا جائے. یعنی آپ کیا ہے ایک ذہن میں رکھ لیں کہ مجھے 100 روپے نکال دینا، تو یہ زیادہ بہتر اور احتیاط کا معاملہ ہوگا. تو صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز عید بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. تو ہم لوگ کیا ہے اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں. یا بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیسے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صدقہ فطر تو ایک دم ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ادا کرنا ہے کیونکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، قبول نہیں ہوتا ہے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے روزے کی قبولیت کے لیے کیا ہے صدقہ فطر ادا کریں. لیکن ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ فطر تو ادا کرتے ہیں لیکن مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس میں ہیلا کرتے ہیں کہ فلاں قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنا ہم لے لیے. لیکن جب اپنی ضرورت آتی ہے تو کوئی زمین لیتا ہے، کوئی جائیداد لیتا ہے
کوئی اور کاروبار کرتا ہے تو اس میں اپنی ضروریات کو وہ لوگ پورا کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ فطر دینا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے، صدقہ دینا ہوتا ہے یا زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے اس میں لے کر کے چلتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انسان کو کیا ہو گیا ہے جو کہ کیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں وہ انسان جو ہے اتنا بہرا ہو چکا ہے اور سوچتا ہے کہ 2.5% یعنی 40واں حصہ آپ کو دینا ہے مال میں، 40واں حصہ یہ کون سے زیادہ ہے، اور اپنے لیے دینا ہے، کسی غیر کے لیے تو نہیں دینا، اپنے لیے دینا ہے۔ اور جب آپ نکال رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہے، کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل میرے ذہن میں یاد آ گیا کہ آپ جب تربوز خریدتے ہیں، جا کر کے تربوز جب خریدتے ہیں تو تول کر کے تربوز خریدتے ہیں، تول کر کے تربوز خریدتے ہیں۔ اب وہ تربوز کو اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں اور تربوز کو کاٹا جاتا ہے، اور تربوز کو جب کاٹا جاتا ہے تو 4 کلو کا اگر آپ نے تربوز خریدا ہے تو اس کو جب کاٹیں گے تو چھلکا جو اوپر کا ہوتا ہے تربوز کا وہ کم سے کم 1 کلو وزندار ہو جاتا ہے، 1 کلو کیا ہے، وزندار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کیا ہے آپ الگ کر دیتے ہیں، اس کو کیا ہے آپ الگ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ اس چھلکے کو بھی آپ نے اسی قیمت میں خریدا ہے جس قیمت میں آپ نے کھانے والے اندر کے جو لال تربوز ہوتی ہے اس کو بھی اسی قیمت میں خریدا ہے، لیکن آپ جب اس کو الگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو الگ کرنے کا کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو کھانے کی چیز نہیں، یہ تو فاضل ہے جو کہ اس لال تربوز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ ہرا جو ہے جو ہم اس کو دور کر رہے ہیں، اس کو نکال دے رہے ہیں، اور اس کو آپ کو کوئی غم نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیوں غم نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے جو کھانے کی چیز عطا فرمائی ہے یہی ہر ایک چیز کے اندر ڈالی ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ تو آپ اس کو الگ کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کا 40واں حصہ خدا کی بارگاہ میں کسی غریب فقیر مدارس اسلامیہ یا کسی کو دے رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی؟ وہ بھی مال، یہ بھی مال، پریشانی کیوں ہو رہی؟ تو خدا کے واسطے آپ جو مالک نصاب ہیں تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کیا ہے زکوٰۃ ادا